السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں کو دوستو، دنیا میں جس طریقے کے حالات ہو رہے ہیں اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے قرآن کے اردو ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اس کی تفصیل کے ساتھ کچھ تمہیدی باتیں بتائی جائے گی۔ اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس کو بغور سنیں اور دوسروں تک یہ نصیحت پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کس چیز کے متعلق یہ سوال کر رہے ہیں؟ ایک بڑی خبر کے متعلق جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا، پھر ہرگز نہیں، عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑ کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے رات کو پردہ بنایا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے چمکتا ہوا چراغ بنایا، اور ہم نے بادلوں سے زور سے بہنے والا پانی اتارا تاہم اس کے ذریعے نکالے اناج اور سبزہ اور گھنے باغات۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، پھر تم فوج در فوج آؤ گے، اور آسمان کھولے جائیں گے، پھر وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، پھر وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے۔ یقیناً جہنم گھات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، جس میں وہ ٹھنڈی چیزیں پینے کی چیز چکھ بھی نہیں پائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگ کو دوستو، یہ قرآن کے 30واں پارہ کے چند آیتیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں قیامت کے ہولناکی کو بیان کر رہے ہیں کہ قیامت سے قریب قریب پہاڑ میخیں کی طرح اڑ جائیں گے، مطلب مختلف رنگوں کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں کو دوستو، وہ روئی کے طرح جس طریقے سے اون ہوتا ہے، دیکھیں گے مختلف کلر کا ہوتا ہے، اسی طریقے سے مختلف پہاڑ بھی کلر کے ہوتے ہیں، گرین ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا جھٹکا اور زلزلہ اس قدر آئے گی کہ یہ جس طریقے سے نہروں کے اندر بالو ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے یہ مل جائے گا آپس میں کلر کے جیسا، اور میدان محشر قائم ہوں گے۔ اسی طریقے سے فوج در فوج میدان محشر کی طرف جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز آپ غور کیے ہوں گے کہ یقیناً جہنم گھات میں لگائے ہوئے ہیں۔ گھات کا مطلب ہوتا ہے کہ قیامت کے بعد سرکشوں کے لیے وہی ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم انتظار کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دن کو کیا بنایا؟ کمانے کے واسطے، اور رات کو آرام کے واسطے۔ تو میرے محترم بزرگوں کو دوستو، ہر چیز حدود کے لیے لحاظ سے کرنا چاہیے، کیونکہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، انسان زیادہ موبائل یوز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر چیز جائزے نفس کے اعتبار سے اور شریعت کے حدود میں رہ کر کے ہر وہ بات عمل کرنے کی توفیق دے جو چیز قرآن میں بتائی گئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں کو دوستو، اور ہم نے بادلوں سے پانی بہنے والا اتارا، یعنی جب پانی گرتا ہے تو بہتا ہی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ زمینی سطح پہ نہر سے بہتا ہے، ایک ہوتا ہے اوپر سے گرنا، تو وہ بھی پانی بادلوں میں مختلف شکلوں میں اللہ کی قدرت سے جمع ہوتے ہیں، بوندوں کی شکل میں، اس کے بعد پھر زمین میں برستی ہے، سر سبز و شاداب یعنی بنجر زمین کو سبز کر دیتی ہے، ہریالی اگا آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حکمت کے ساتھ پیدا کی ہے۔ تو میرا محترم بزرگ کو دوستو، اسی واقعہ کو آپ کو بتاتے ہوئے چلیں کہ چین کا واقعہ ہے، موبائل میں ہی دیکھ رہا تھا میں کہ وہاں کی حکومت نے دیکھا کہ چوہا، ٹڈے یعنی جو پھدگی چڑیا ہوتا ہے، جو سرجا پوری زبان میں بولی جاتی ہے اس چڑیا کو، تو وہ چڑیا، اس کے بعد مکھی، مختلف کیڑوں کو انہوں نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں کی جو حکومت تھی 1980 کے اندر، تو انہوں نے دلیل یہ دی کہ یہ اناج جو ہوتا ہے کھیتوں سے بہت زیادہ کھا لیتا ہے، تو انہوں نے ایک ٹڈے کے حساب سے جوڑا کہ ایک ٹڈے
ہفتے وار کے اندر 10